راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو اور عزیز ساتھیو، پچھلے جمعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اللہ کی رحمت اور برکت کے تعلق سے کچھ مختصر سی باتیں رکھی تھی. ممکن ہے کہ ہم سب کو یاد بھی ہوں گی اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی میں بھی اور آپ بھی کوشش کر رہے ہوں گے. اسی سلسلے میں کچھ مزید اور باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش و گزار کی جا رہی ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے برکت کے کچھ اسباب اور محرومی برکت کے کچھ اسباب بیان کیے ہیں. مجموعی اعتبار سے جو چیزیں ہو سکتی تھیں وہ میں پچھلے جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا. خاص کچھ اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان کو اللہ کی طرف سے برکتیں عطا کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی زندگی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی خوش و خرم ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھ کے عافیت والی زندگی دے، برکتوں والی روزی دے، ہماری صحت میں بھی برکت ہو، ہمارے آل اولاد میں بھی برکت ہو، ہماری روزی روٹی میں بھی برکت ہو، کمائیوں میں برکت ہو. تو اس کے کچھ خصوصی اسباب، برکت کے حاصل ہونے کے خصوصی اسباب اور برکت سے محرومی کے وہ خاص وجوہات کیا ہیں، مختصر طور پر آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے اور پھر آپ سب کو بھی توفیق دے. قرآن کریم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ بستی والے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا ایمان لائیں اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں، تقوی و طہارت کی خوبی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزاریں، تو لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم آسمان کے برکتوں کے دروازوں کو ان کے لیے کھول دیں گے. لفتحنا علیہم برکات من السماء. تو معلوم یہ ہوا کہ برکت کے حصول کا جو بنیادی سبب ہے وہ تقوی اور طہارت ہے، جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا. تو بنیادی طور پر ہمیں ایک اچھی اور صاف اور ستھری پرہیزگاری کی اور
سیدھے راستے والی زندگی اور خوف خدا والی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے برکتوں کے حصول کے لیے۔ دنیا میں ایک زمانہ آنے والا ہے، دیکھنے والے دیکھیں گے، اور اللہ کرے کہ وہ ہم سب بھی دیکھیں وہ زمانہ، کہ پوری دنیا میں مشرق اور مغرب تک برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اتنی برکتیں ہوں گی کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے ایک چھلکے کے سائے تلے ایک گھر پورا سما جائے گا، اتنے بڑے بڑے انار ہوں گے۔ ایک بکری کا دودھ نکالا جائے تو یہ گھر کے لوگ سیر ہو کر پی لیں گے، سب کا پیٹ بھر جائے گا ایک بکری کے دودھ سے۔ آج تو بکری کا بھینس کے دودھ سے گھر کے لوگوں کے چائے کا نظام نہیں بن پاتا ہے، اور پیٹ بھر کے دودھ ملنا گھر کے سارے لوگوں کے لیے یہ ہماری اور آپ کی عقل سے باہر کی چیز ہے، لیکن دیکھنے والے دنیا میں دیکھیں گے، اللہ ہمیں بھی دکھائیں۔ اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں ہوں گی، ایسا محسوس ہوگا کہ دنیا ہی جنت ہے۔ ساری دنیا میں امن ہوگا، چین ہوگا، شانتی ہوگی، ہر ایک کے دل دوسرے کے بارے میں صاف و شفاف ہوں گے، الفتیں اور محبتیں ہوں گی، ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ ہوگا، ہمدرد ہوگا، بھائی چارہ ہوگا، دنیا میں مزے ہی مزے ہوں گے، لطف ہی لطف ہوگا، امن ہی امن ہوگا۔ ایک زمانہ وہ دنیا میں آئے گا اور قیامت سے پہلے آئے گا۔ اس کی بشارت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور وہ زمانہ ہوگا کہ جس زمانے میں پوری دنیا میں ایمان ہی ایمان ہوگا اور تقوی ہی تقوی ہوگا۔ اس زمانے میں دنیا میں حالات آئیں گے، یہ حالات آئیں گے، تو تقوی اور ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ پاک رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے اللہ پاک برکت دیتے ہیں وہ ذکر کی کثرت، اور بالخصوص درود شریف کا اہتمام اور استغفار کا اہتمام۔ قرآن کریم نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ لوگوں اس توبہ اور استغفار کرو، مسلح دھار بارش آسمانوں سے برسے گی، زمین سے گلے خوب اگیں گے، باغات میں پھل اور پھول خوب کثرت سے ہوں گے، مال و دولت کی فراوانی ہوگی، تمہاری آل اولاد خوب کثرت سے ہوگی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی توبہ اور استغفار کی، جس کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ نوح میں اللہ پاک نے فرمایا۔ تو برکتوں کے دروازوں کے کھولنے کی دوسری چیز جو ہے وہ ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ تیسری چیز علماء نے لکھی ہے دعا کا اہتمام، جیسے کہ پچھلے جمعہ میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں واقعات پیش کیے گئے تھے، جس میں بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ کسی نہ کسی وجہ ورکر کی جو وجہ تھی وہ دعا تھی۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھجوروں کے اندر وہ جو برکت کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے زمانے تک اور حضرت ابو بکر کے پورے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا زمانہ
اور حضرت عثمان غنی کا پورا زمانہ کھجور کھاتے رہے لیکن کھجور ختم نہیں ہوئے، حالانکہ وہ چند کھجوریں تھیں، لیکن اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ حضرت محمد رسول اللہ کی دعا تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کے تعلق سے دعا دی تھی برکت کی، اس وجہ سے وہ ان کھجوروں میں برکت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے علم کے بھول جانے کا تذکرہ فرماتے ہوئے دعا کی درخواست کی، یا نبی اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ایسا علم عطا فرمائے، نہ بھولنے والا علم عطا فرمائے۔ تو سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے لیے دعا فرمائی، جس کا یہ ثمرہ ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ جو سنتے تھے وہ کمپیوٹر میں فٹ ہو جاتا تھا، وہ ڈیلیٹ ہونے کا اس میں کوئی آپشن نہیں تھا، وہ ختم ہونے کا کوئی اس کا سوال ہی نہیں تھا۔ جو بات حضور سے سن لیتے تھے حضرت ابو ہریرہ، وہ دل و دماغ میں پتھر کی لکیر بن جایا کرتا تھا۔ یہی وہ بنیادی وجہ تھی کہ سب سے زیادہ روایتوں کے نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں، اس کی بنیادی وجہ حضور کی دعا ہے۔ تو اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کثرت دعا، کہ جس کی وجہ سے انسان کو روزی روٹی میں برکت ملتی ہے، صحت میں برکت ملتی ہے، اور آمدنی میں برکت آتی ہے، آل اولاد میں برکت آتی ہے، گھر بار میں برکت آتی ہے۔ یہ ساری برکتیں ہیں، یہ دعا اس کا ایک اہم حصہ ہے، جز ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر بار بار اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں بار بار اس بات کو دہرایا جو جا رہا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، آنے والے حالات کو محسوس کرتے ہوئے امت کو اس کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آنے والے چند سال چند میں کتنے سال ہیں نہیں معلوم، وہ تو اللہ ہی کو معلوم۔ آنے والے دن بڑے بھیانک دن ہوں گے، اور اس وقت بھی دنیا کے مختلف خطوں میں اور حصوں میں دنیا کے بسنے والے اس خطے کے لوگ جو ہیں ان حالات سے گزر رہے ہیں۔ بڑے سرمایہ دار تھے، بڑے خوشحال تھے، اللہ نے عیش و آرام کے سارے اسباب ان کو مہیا کیا تھا، لیکن آنن فانن ایسے حالات دنیا میں آ گئے ان ملکوں کے اندر کہ وہ کہاں عیش و آرام اور نعمتوں اور لذتوں میں پلنے والے ہفتے گزر گئے، ان کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملی۔ اور آنے والے دن میں ہمارے ملک میں بھی وہ حالات، اور ان حالات سے یہ ہر انسان گزرنے والا ہے، ہر انسان گزرنے والا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارا ملک اس تباہی اور بربادی اور قحط سالی اور بھوکمری اور مختلف حالات سے دوچار ہونے کی طرف ہی ہمارے ملک کا رخ ہے، جس کو سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، اہل دل بھی سمجھ رہے ہیں، اور سیاسی لوگ بھی اس کو سمجھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اور گاہے بگاہے مختلف مجلسوں میں سیاسی لوگ بھی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اہل دل حضرات بھی اس کا تذکرہ اور تبصرہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو ہم محسوس کریں کہ کوئی بھی انسان اپنی عقل مندی اور دانش مندی اور ہنر مندی اور اپنی صلاحیت اور قابلیت کی وجہ سے اور اپنی ڈگریوں کی وجہ سے نہ آج تک پلا ہے، نہ قیامت تک کوئی پلے گا۔ جو بھی پل رہا ہے، جس کو بھی جو بھی نعمت مل رہی ہے، وہ اللہ کے دینے پر، اللہ کی عطا پر اس کو وہ نعمت مل رہی ہے۔ اسی لیے سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا ہے کھانے کے بعد پڑھنے کی۔ کھانے کے بعد پڑھنے کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام من غیر حول منی ولا قوت۔
من غیر حول منی ولا قوت، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس ذات نے مجھے یہ کھانا کھلایا، جس ذات نے مجھے یہ کھانا کھلایا، اور یہ کھانا جو مجھے کھلایا میری کسی طاقت اور قوت کے بغیر کھلایا، اس میں میری طاقت کو اور میری قوت کو، میری دانش مندی کو، میری عقل مندی کو، میری ہنر مندی کو، میری ڈگری کو، میری کوشش و کاوش کو، میری جد و جہد کو کوئی دخل نہیں، بغیر ان سب کے دخل کے اللہ نے مجھے کھلایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی کو عقل مندی اور دانش مندی کی وجہ سے کھانا ملتا تو بیوقوف کو کسی دنیا کی کسی بیوقوف کو کھانا نہیں ملتا، اور اس سے آگے بڑھ کر اگر عقل مندی اور دانش مندی کی وجہ سے کسی کو کوئی روزی ملتی تو انسان جانوروں کو روزی بالکل نہ ملتی، ان کے پاس نہ عقل ہے نہ دانش مندی ہے۔ عقل تو اللہ نے صرف انسان کو جنت کو دیا ہے، تو جتنے بے عقل جاندار ہیں وہ تو انسانوں سے زیادہ کھاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جتنا انسان ایک وقت میں کھاتا ہے، اللہ کی مخلوق کی ایک جنس اور جنس کی ایک نوع اور نوع کے ایک فرد کی ایک وقت کی وہ روزی ہے۔ اس نوع کے سارے افراد کی روزی نہیں، اس نوع کے ایک فرد کی روزی ہے، انسانوں کے ہزاروں لاکھوں اربوں اور خربوں کی تعداد میں جو لوگ کھاتے ہیں ایک وقت میں، ایک وقت کی وہ ایک روزی ہے اس کی، لیکن اللہ ان کو کھلا رہا ہے۔ تو یہ دعا سکھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ ہمیں اس سے کچھ واسطہ نہیں، اس کی وجہ سے کھائے جا رہے ہیں، ان نعمتوں کو کھا کر بھی ہم بجائے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے اتراتے ہیں، اکڑتے ہیں، مکڑتے ہیں۔ ہمیں اکڑنا اور مکڑنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ اکڑ اور مکڑ رہی تو آنے والے دنوں میں میرے اور آپ کے لیے بہت برے حالات ہوں گے۔ اس لیے سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو بھی تم کھاؤ اس کھانے کے بعد معنی اور مطلب سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ جو کھانا مجھے ملا ہے میری کوششوں پر نہیں ملا ہے، میری عقل مندی پر نہیں ملا ہے، میری دانش مندی پر نہیں ملا ہے، میری جد و جہد پر نہیں ملا ہے، من غیر حول منی ولا قوت، بغیر میری کسی طاقت اور قوت کے اللہ نے اپنی قدرت سے مجھے کھلایا ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے بھی ہمیں اور آپ کو ملیں گے کہ جن کے پاس بہتر سے بہتر کھانا کھانے کی صلاحیت اور وہ اسباب ہیں، لیکن کھا نہیں سکتے۔ ان کے پاس وسائل ہیں لیکن کھا نہیں سکتے۔ یہ پرہیز، وہ پرہیز، وہ پرہیز، وہ پرہیز، اور پتہ نہیں دنیا بھر کا پرہیز۔ اور کچھ لوگ وہ بھی ملیں گے جن کو کوئی پرہیز نہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ سب کچھ کھلاؤ، لیکن وہ کچھ نہیں کھا سکتے، وہ کچھ نہیں کھا سکتے۔ تو حدیث پاک کے اندر یہ دعائیں سکھائی گئی، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، اے اللہ برکت دے، تو نے جو ہمیں رزق دیا ہے اس میں برکت دے دے۔ اسی لیے شروع میں یہ دعا سکھلائی گئی، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا جائے، اللہ کے نام کی برکت سے کھاتا ہوں۔ بھول جائے تو بتایا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو یہ اللہ ہی کے برکت سے جو کھا رہا ہے، اور اللہ کی برکت جب تک شامل حال رہے گی کھاتے رہیں گے، اور اللہ کی برکت سے جس دن محروم ہو جائیں گے اس دن جو ہے دنیا کے اندر باوجود تمام تر حالات کے بہتر ہونے کے بھی ہم کھا نہیں سکیں گے، کھا نہیں سکیں۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات ملتی ہے، ایک ایک لقمے کے لیے دنیا میں لوگ ترسیں گے، ایک ایک گھٹ پانی کے لیے لوگ دنیا میں ترسیں گے۔ اور سیاسی اعتبار سے اہل ثروت لوگ اس کا نظام بنا رہے ہیں، بڑے بڑے جو کولڈ اسٹور بن رہے ہیں، اسٹور اناج کے اسٹور رومز جو بن رہے ہیں وہ اسی لیے بنائے جا رہے ہیں
کہ دنیا میں اسٹور ہم کر لیں گے اور مہنگائی خوب سے خوب تر ہو جائے تو پھر ان گوداموں سے ان اسٹوروں سے ہم اناج نکالیں گے کہ جس زمانے میں ہمارے اور تمہارے جیسے سیدھے سادے لوگ اناج نہ خرید سکیں گے۔ اسی کے لیے بار بار یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہمارے ذہن و دل و دماغ میں خدا کی ذات پر یقین ہو، دعاؤں کی کثرت ہو۔ تو فرمایا برکت کے لیے سب سے زیادہ مؤثر چیز جو ہے وہ دعا ہے۔ اور چوتھی چیز علماء نے یہ بات لکھی کہ معیت اکابر، اپنے بزرگوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ اچھے سمبند رکھنا، ماں باپ کے ساتھ اچھے سمبند رکھنا، علماء اور صلحاء کی صحبت میں رہنا، فرمایا کہ اس کی وجہ سے البرکت مع اکابر، برکت جو ہے اپنے آپ کو اپنے بڑوں کے ساتھ جوڑے رکھنے میں ہے۔ برکت جو ہے اپنے آپ کو اپنے بڑوں کے ساتھ جوڑے رکھنے میں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ جو بچے جڑے ہوئے رہتے ہیں ان کی روزی میں برکت اللہ دیتے ہیں۔ جو دینی اعتبار سے بڑے ہیں، علماء اور صلحاء ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو علماء اور صلحاء کے ساتھ جڑے رکھتے ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں ہوں گی، ان کی روزیوں میں برکت ہوگی، ان کی صحتوں میں برکت ہوگی، ان کے آل اولاد میں برکت ہوگی، ان کی عمروں میں برکت ہوگی۔ یہ 4 سبب خصوصی علماء نے نقل کیے ہیں۔ اور محرومی برکت کے بھی 3 اسباب بیان فرمائے ہیں۔ محرومی برکت کی 3 اسباب بیان فرمائے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی سب کچھ کے ہوتے ہوئے خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے نمبر 1 پر بدنیتی ہے۔ بدنیتی ہے۔ مشہور ہے واقعہ مولانا رومی کا۔ مولانا رومی نے اپنی کتاب مثنوی کے اندر واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک بادشاہ کا گزر ہوا ایک باغیچے کے پاس۔ اس نے اس باغیچے کے مالک سے کہا کہ ہمیں جوس پلاؤ، تمہارے اس باغ کے پھل کا جوس پلاؤ۔ وہ گیا، ایک انار نکالا تو اس ایک انار کی وجہ سے پورا گلاس بھر گیا اور بڑا لطف تھا اور گلاس بھی بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ کی نیت بدل گئی۔ بادشاہ نے فوراً ہی دل میں سوچا کہ اتنا بہترین باغ ہو، ایک انار میں اتنا گلاس بھرتا ہو، اتنا لطف اس کا ہو، تو یہ تو میری ملکیت میں ہونا چاہیے نہ کہ کسی میرے محکوم کی ملکیت میں ہو۔ اس کی نیت بدلی اور فوراً اس نے کہا کہ اور ایک گلاس پلاؤ۔ تو گلاس لانے کے لیے جو گئے، ایک انار نچوڑا تو 1/3 دوسرا توڑا، اس کو نچوڑا تو اس کا 1/3 نکلا، اور 3 انار کے نکلنے پر وہ گلاس بھرا اور پھر بادشاہ کی خدمت میں اس مالک نے پیش کیا تو وہ مزہ بھی نہیں ہے، وہ برکت بھی نہیں۔ بادشاہ نے اسی موقع پر اس سے پوچھا، اس زمانے کے لوگ بھی ایسے ہی تھے کہ سمجھتے تھے، بات کیا ہے کہ وہ مزہ بھی نہیں ہے اور وہ برکت بھی نہیں ہے، کسی دوسرے درخت سے پھل توڑ کر تم لے کر آئے ہو؟ کہا نہیں، پھل تو اسی درخت کا ہے جس درخت کا پھل پہلے میں نے توڑا تھا۔ لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ ملک کے بادشاہ کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو پورے ملک کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ گھر کے ذمہ دار مرد یا گھر کے ذمہ دار عورت کی نیت خراب ہو جاتی ہے، بدنیتی پیدا ہو جاتی ہے تو پورے گھر پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ محلے کے ذمہ داروں کی نیتیں خراب ہو جاتی ہے تو ان ذمہ داروں کی بری نیت کے اثرات پورے محلے پر پڑتے ہیں۔ شہر کے ذمہ داروں کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو ان کی بری نیتوں کے اثرات پورے شہر پر پڑتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، خدا کی رحمتوں اور برکتوں سے محرومی کی بنیادی وجہ بدنیتی ہے۔ آج بدنیتی عام ہو چکی ہے، بھائی بھائی کے تعلق سے بدنیت ہے، رشتہ دار پڑوسی کے اعتبار سے بری سوچ، برا خیال، یہ ہمارے عام معاشرے میں رچ اور بس چکا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بھی برکتیں نہیں، میری زندگی میں بھی برکتیں نہیں۔ اس سے نہ آپ کو کوئی فائدہ ہے نہ میرا کوئی فائدہ ہے۔ اس کی وجہ سے آپ بھی محروم ہے خدا کی رحمتوں سے، اور ہر انسان خدا کی رحمتوں سے محروم ہے، میری اور آپ کی بدنیتی کی وجہ سے۔ ہر ایک مسلمان کو دوسرے کے بارے میں بھلا سوچنا چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے اور اچھی امیدیں رکھنی چاہیے، اچھی دعاؤں سے ہر ایک کو دوسرے سے نوازنا چاہیے، جب جا کر میری زندگی میں بھی برکتیں ہوں گی اور آپ کی زندگی میں برکتیں ہوں گی۔
تو علماء نے لکھا ہے کہ برکتوں کی محرومی کا بنیادی سبب جو ہے وہ بدنیتی ہے، اور تیسرا سبب جو ہے وہ معصیت ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ زندگیوں میں برکتیں نہیں ہوں گی۔ طرح طرح کی بیماریوں کا ہونا یہ صحت میں برکت کے نہ ہونے کی علامت ہے۔ آج جو مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، اور بیماریوں کی وجہ سے آج اتنے لوگ پریشان ہیں کہ روزی روٹی کی وجہ سے اتنے پریشان نہیں ہیں۔ دو وقت کی روزی کے لیے آج اتنا آدمی پریشان نہیں ہے جس کی وجہ سے بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو یہ بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ صحت میں برکت ختم ہو گئی۔ صحت میں برکت کے ختم ہونے کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں میں ہر گھر میں لوگ جو ہیں مبتلا ہیں، وہ صحت میں برکت کے نہ ہونے کی وجہ سے، یہ معصیت کی وجہ سے ہوتا ہے، معصیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تیسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے بد نظری، بری نظر کسی پر ڈالنا، اس کی وجہ سے بھی انسان جو ہے برکتوں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزوں پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایک ایک چیز میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں ملے گی کہ جس کی وجہ سے، اس کے ہوتے ہوئے ہم دنیا میں چین کی، سکون کی، عافیت کی، عزت کی، رحمتوں کی، برکتوں کی زندگی گزار نہیں سکتے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خوبیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ خوبیاں اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے بلا استحقاق میرے اندر، آپ کے اندر پیدا کرے، اور جن رذائل سے اور جن خرابیوں سے مجھے اور آپ کو پاک رہنا چاہیے اللہ اپنی قدرت سے پاک بھی رکھے، اور ہمیں اور آپ کو بھی ان برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا